اور محمد والی محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تاجیل امام زمان کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سادات اعظام سادات کرام کی یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما کریم اللہ جناب سیدہ کی عظمت عزت مقام کا واسطہ سادات کو دین اور دنیا کی عزت عطا فرما کریم اللہ سادات کی نگری کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما کریم اللہ بیماروں کو بیمار امام کی بیماری کا واسطہ صحت عطا فرما حاجی عابد حسین صاحب مریض ہیں کریم اللہ مریض کربلا کے صدقہ میں ہمارے عظیم واجب الاحترام مولانا جاوید حسین صاحب مریض رہتے ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما اور جو مومنین مریض ہیں شفا نصیب فرما بے اولادوں کو جناب رباب کی اجڑی گود کے صدقہ میں ہمارے عزیز شہباز پیر کو جینے والا عزادار بیٹا عطا فرما کریم اللہ ہم سب کے مرحومین و مرحومات بلاخاص سادات اعظام کے جو بزرگان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت نصیب فرما ہمارے آخری وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفاطمة بضعة مني صلوات بآواز بلند دعا ہے کریم خالق بے حق جناب سیدہ آپ کا یہاں پہ آنا عبادت میں شمار فرمائے، جو حاجات لے کر یہاں پہ آتے ہیں جناب سیدہ کے صدقہ میں کریم اللہ آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ کوئی تمہید نہیں، اس عظیم بی بی کا تذکرہ جس کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ تھوڑا سا سردی سے نکلنا ہے، جناب سیدہ کی عظمت میں چند جملے جناب تک پہنچانے ہیں۔ ہم کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں اس سیدہ کے جو 3 روٹیاں دے کر قرآن میں پوری سورت نازل کرا لیتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو تو بڑا قرآن حفظ ہے، شبینے پڑھتے ہیں، بڑا تیز تیز قرآن پڑھتے ہیں۔ تذکرہ جناب سیدہ قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، حسنین شریفین مریض ہوئے، یہ بھی مصلحت الہی تھی، منت مانی گئی، جناب سیدہ نے کہ شفا ہو جائے 3 روزے رکھوں گی۔ جاگ رہے ہیں نا صاحب، سردی محسوس نہیں کرنی۔ منت مانی، جناب سیدہ کا منت ماننا تھا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، اے سیدہ بنت پیمبر، آپ نے 3 روزے حسنین کی شفا کی منت مانے ہیں تو میں بھی رکھوں گا۔ پوری روایت بیان نہیں کی جاتی، آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، مولا نے بھی منت مان لی، تھوڑا جا گھٹ کرو سا، ٹھیک ہے۔ جناب فضا کنیز جناب سیدہ تھی، کہا سیدہ نے رکھے ہیں، مانے ہیں، علی نے مان لیے ہیں، تو حسنین کی شفا کے لیے میں فضا بھی 3 روزے رکھوں گی۔ چونکہ آپ علم دوست ہیں، مجھے پتہ ہے آپ علمی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ شفا ہو گئی، منت مانے زہرا اور حسنین کو شفا نہ ہو
افطاری کا وقت ہوا، پورے گھر کو روزے، حتیٰ کہ اپنی اماں کی منت پہ خود حسن مجتبی نے بھی فرمایا اماں، بابا اور فضہ نے 3 روزے رکھنے ہیں تو حسن مجتبی بھی رکھے گا۔ حسن مجتبی نے مانی، حسین نے فرمایا بھائی حسن نے رکھنے ہیں، بابا علی نے رکھنے ہیں، اماں بطول کی منت پہ فضہ نے رکھنے ہیں تو حسین بھی 3 روزے رکھے گا۔ سارے گھر کو روزے ہیں، اور کوئی مصلحت خدا تھی؟ اب جب افطاری کا وقت ہوا، سارے اکٹھے ہوئے، جناب سیدہ مولا امیر المومنین حسن مجتبی، حسین، فضہ سامان رکھ رہی ہے۔ افطاری کے بالکل عین وقت پہ دروازے پہ دق الباب بھی ہوا اور آواز آئی یا اہل بیت النبوہ انا مسکین۔ اللہ اکبر، پورا مدینہ تھا، کسی دروازے پہ مسکین نہیں گیا کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ جب مسکین کی آواز پہنچی بنت پیمبر کے کانوں پہ، فرمایا یا علی، فضہ، حسن اور حسین، میں افطار کروں گی، پانی کے ساتھ روٹیاں مسکین کو دینی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کنیز خدا، یہ ہے زہرا، یہ ہے فاطمہ۔ روٹیاں اٹھائی، فضہ دو، دے دی۔ اب روایت میں ایسے ہی ہے، پانی سے افطار کیا، 3 روزے تھے، پہلے روزے پہ مسکین آ گیا، روٹیاں دے دی، صبح پھر سحری کی، اہل بیت نے، زہرا نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، کنیز جناب فضہ نے پھر سحری پانی سے کر لی۔ سیرت جناب سیدہ، عظمت جناب سیدہ عرض کر رہا ہوں، پھر روزہ رکھ لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر اپنی تھوڑا سا معرفت کو بلند کرے نا، جناب سیدہ کے فضائل میں، سیرت میں بولنا بھی، ہر بندہ جناب سیدہ کی عظمت میں نہیں بولتا، جیسے پتہ ہو کہ جب تک جناب سیدہ کی عظمت کو نہیں مانوں گا، تسلیم نہیں کروں گا، میرے لیے اس زمین پہ چلنا بھی حرام ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک روایت سناتا ہوں کہ پوری کائنات پہ جناب سیدہ کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، پوری کائنات پہ۔ میں نے ایسی گفتگو کبھی نہیں کی، مال امام کھایا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت عرض کرتا، لقد كانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعت، اللہ نے فاطمہ کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ جاگ کر عظیم روایت جناب تک جناب سیدہ کی عظمت میں عرض کر رہا ہوں۔
فرض قرار دیا کیا فقط جو ہم شیعہ ہیں ان پر، یا عام غیر معصوم مخلوق پر پٹواری صاحب؟ بندوں پہ، ایک گروہ پہ نہیں؟ آگے سنیں اور لطف لیں جناب سیدہ کی، قبلہ بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں عرض کرا رہا ہوں، لقد کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، ہر اس پہ مفروضۃ الطاعۃ، زہرا کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دیا ہے جس کو کریم اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ لطف لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ، علی جمیع من خلق اللہ ہو، ہر اس کو جس کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ زہرا کی اطاعت واجب ہے جو اللہ کی اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں گے تو یقیناً آپ لطف لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ عظیم روایت سبحان اللہ دیکھنے میں چھوٹا سا مولوی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ جمیع من خلق اللہ، آگے سننا، من الانس سے روایت ہے، من الجن، سننا اور لطف لے لینا، آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، من الجن والانس سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ حیدر حیدر کریں گے، من الجن والانس، من الطیر والواش، اب لطف لینا، پھر دہرا رہا ہوں لطف لینے کے لیے، من الجن والانس، پچھلی بات ذہن میں رکھنا کہ ہر اس پر اللہ نے زہرا کی سیدہ کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، من الجن والانس، من الطیر والوحش، من الانبیاء، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ، توجہ فرمائیے نا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی سے یہ روایت ہے۔ اب اس کی تھوڑا سا دیکھیں نا، توجہ کریں نا، اور میں دکھا سکتا ہوں یہ روایت میرے پاس ہے کتب میں، یہ تو میرے خیال میں جناب سیدہ کی عظمت کم ہے۔ لقد کانت علیہ السلام، پھر پڑھ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں پڑھتا رہوں اور لطف لیتے رہیں جناب سیدہ کی فضیلت میں۔ لقد کانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعۃ، اللہ نے فرض قرار دی ہے حسن اور حسین کی اماں کی اطاعت۔ اللہ اکبر، من جمیع من خلق اللہ، تمام ان پر جن کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، جو اللہ کی مخلوق کہلاتے ہیں، مانے یا نہ مانے، زہرا کی اطاعت، زہرا کے دروازے پہ آنا اور سر جھکا کر کہنا تو ہے سردار۔
جھکے گا نہیں، وہ گناہگار ہے۔ سبحان اللہ، جو فرض کو چھوڑے، جو واجب کا تارک ہو، گناہگار ہے نا، کوئی بھی ہو۔ اور آگے روایت کمال امام نے اپنی جدہ کی عظمت بیان، من الجن والانس من الطیر والوحش من الانبیاء، یہاں تک تو پہلے سن بیٹھے ہیں نا، آگے امام نے فرمایا من الانبیاء ومن الملائکۃ۔ سبحان اللہ۔ اب پیچھے والے حصے کو چھوڑیں، یہ جو ہے من الانبیاء، آدم پہلے تھے، زہرا بعد میں آئی، سبحان اللہ، نو پہلے تھے، زہرا بعد میں، تو اس سے پتہ چلا کوئی نہیں تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے زہرا کے بابا نے فرمایا اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا، یا محمد کا نور تھا یا بطول کا نور، نہ تھا آدم، نہ تھا نوح، نہ تھے ابراہیم، نہ تھے اسماعیل۔ اللہ نے تب کہا واجب ہے میری کنیز کی اطاعت تم پر۔ سبحان اللہ، جناب سیدہ کی اطاعت، جناب بطول کی اطاعت، سبحان اللہ، جناب زہرا کی اطاعت۔ وقت ہوتا کھلا سناتا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یہ بھی اسی کے ضمن میں ہے۔ پٹواری صاحب، ڈاکٹر صاحب، سارے محترم، میں سمجھے قبلہ آصف صاحب آ گئے انتے میں لمبی پہ کریں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اسی کے ضمن اب واجب ہے ہر جن و انس پہ، سبحان اللہ، من الطیر، پرندوں پہ بھی، یہ جو اور ان کی زبانیں، ان کی حرکات، ان کا چلنا یا زہرا جانتی ہے یا اولاد زہرا جانتی ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ ماشاءاللہ، صحابی بیٹھا تھا، یہ کبوتر نہیں ہے، کبوتر یہ قریب بیٹھ کر جیسے یہ بولتے ہیں اپنی بولی، لطف لینا۔ امام مسکرائے اور فرمایا اپنے صحابی کو پتہ ہے یہ کبوتر اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا ان کی زبان آپ جانے یا آپ کے بزرگ جانے سبحان اللہ، یا آپ کی ذریت جانے، مجھے کیا ہے؟ سنو گے امام کا فرمان؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سن، یہ پرندہ، یہ کبوتر اپنی زبان میں بیٹھ کر مست ہو کر میرے جد حسین اور میری جدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں، لعنت کر رہا ہے۔ جناب سیدہ امام محمد باقر اسی کے ضمن میں فرماتے ہیں اب جس جس پہ واجب ہے زہرا کی اطاعت، میرا خیال ہے روایت بتاتی ہے کوئی بچہ نہیں ہے جو بھی خلق ہوا ہے، یعنی اپنی زبان ہے کاکھیے جیڑا بھی بندے دا پوترے بندے چو من الانس اس تے سیدہ کی اطاعت،
सुभान अल्लाह वाजिब है। तो आप जो भी इमाम फरमाते हैं हमारी जद्दा की इताअत कबूल नहीं करेगा, इताअत सैयदा नहीं करेगा, उसके लिए इमाम फरमाते हैं इस जमीन पे चलना, इस जमीन से उगने वाली अंगूरी का निकलना, इस्तेमाल करना, चलना, और जो आसमान अल्लाह ने खल्क फरमाया है इनके दरमियान में रहना, चलना, खाना जायज सुभान अल्लाह नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्या बात तो फातिमा जिसका नाम भी अल्लाह ने रखा, सुभान अल्लाह कनीज़े खुदा, सुभान अल्लाह जो आती हैं तो मोहम्मद जैसे नबी उठकर इस्तिकबाल करते हैं, सुभान अल्लाह सिर्फ उठते नहीं, आने पे आगे चलते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं और अपनी मसनद पे बिठाते हैं, सुभान अल्लाह क्या बात अपनी मसनद पे ज़हरा को बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। उसी ज़हरा को मदीने में बड़ा मारा मुसलमानों ने, इससे बड़ा कोई मसैब है? बड़ा मारा सादात एज़ाम, आपकी जद्दा को मुसलमानों ने, जिसके भाई नहीं थे उसे मुसलमानों ने घर में आकर मारा, जिनके 18 थे बाजारों में मारते रहे। अजरुकुम अलल्लाह। ये अय्याम मनाए अली ने मनाए। एक रिवायत अर्ज करूं, मदीने की गली में बाजार में आ रहे थे हसन मुज्तबा, आपने सुनी होगी, उलमा दोस्त हैं, आ रहे थे सादात एज़ाम से माफ़ी मांग कर, मैं भी सैयद हूँ। सामने से आते हुए बंदे देखे, इमाम ने आना इधर ही था, रास्ता जल्दी से तब्दील कर लिया। समझ गए होंगे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। सुनना और इबादत करना पटवारी साहब। इमाम इधर मुड़े, साथ वाले साहबी ने पूछा मौला उधर ही जाना था, उधर से ही जाते आपने रास्ता तब्दील क्यों किया है? इमाम रोए। सादात एज़ाम माफ़ी मांग कर अर्ज करूँगा, जो बच्चे बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, आगा साहब बैठे हैं, रोए और रुक गए। रुक कर कहा, ए बंदे खुदा, तुझे पता नहीं मैंने रास्ता क्यों तब्दील किया है? अजरुकुम अलल्लाह। बड़ी मंजूर मजलिस है। जनाब सैयदा के दुख सुनकर रो रहे हो ना। जब दरबार से वापस आ रही थी, चादर से लपट लपट कर हसन और हुसैन रो कर कहते थे, अम्मा आपको इन्होंने कहा है मसला से भूल गई। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बड़ा रोए और रोकर कहा, बंदे खुदा मेरा साहबी, पता मैंने रास्ता क्यों तब्दील किया है? सामने से बस जल्दी से गुजर रहा हूँ, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे, आप इबादत कर लेंगे, बड़ा गिरिया होगा। इमाम ने रोकर फरमाया, सामने से वो शख्स आ रहा था जिसने बड़े दरबार में मेरी अम्मा ज़हरा के मुंह पे तमाचा मारा। अल्लाह अकबर। जिसने बड़े दरबार में
ہماری اماں کے منہ پہ تماچا مارا تھا، حسن کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے سامنے جائے۔ بڑا مارا مسلمان۔ بی بی کے آپ نے مرثیے سنے ہیں، بی بی کو مجروحہ کہتے ہیں۔ مجروحہ علماء سے پوچھا، ایک نہیں مومنین، ایک پسلی نہیں، اللہ اکبر، سادات بیٹھے ہیں، آپ کی جدہ کا ذکر ہے۔ ایک نہیں، مجروحہ اسے کہتے ہیں جس کی ساری پسلیاں توڑ دی جائیں، ساری پسلیاں۔ بی بی بڑی مشکل سے سانس بھی لیتی تھی، پتہ نہیں کیسے لیتی تھی، اللہ اکبر۔ سلمان نے پوچھا واقعہ حیلہ کے بعد مسجد میں علی سے، یا علی اب بنت پیمبر کی حالت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، بڑا روئے علی، رو کر کہا سلمان کیا پوچھتے ہیں، آپ تو زہرا دیواروں کے سہارے سے گھر میں چلتی ہے۔ دیواروں کے سہارے لے کر زہرا چلتی ہے، بستر پہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ سلمان، زہرا کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا ہے، زہرا کا جسم کا گوشت ختم۔ ایک لفظ کہہ دوں، ڈرتے ہیں نا آپ سے، آپ برداشت نہیں کرتے۔ میں پوری ذمہ داری سے سید ہو کر سادات کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، من مظلومیت زہرا کی قسم، زہرا مری نہیں، زہرا کو مارا گیا۔ زہرا کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب زہرا کا آخری وقت تھا نا، بس ایک ہی جملہ، غسل کیا، بچوں کو نہلایا۔ حسن اور حسین کو جب نہلا رہی تھی نا، حسین کو کہا اماں آج آپ رو بھی رہی ہیں، نہلا بھی رہی ہیں۔ کہا حسین کیا پتا کل کا دن ہو اور میں نہ ہوں، اجر و کمال۔ نہلایا دلایا، بی بی نے خود اپنے ہاتھوں سے جیسے ہی کھانا تیار کیا، حجرے میں گئی، بیٹوں کو بلایا، کہا حسن حسین جاؤ نا نانا کی قبر پہ میری صحت کی دعا کے لیے۔ آئے دونوں شہزادے، سنو گے، دعا مانگی، فشق القبر، نبی کی قبر سے آواز آئی، حسن حسین واپس جاؤ، تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی ہے، زہرا کا انتقال ہو گیا، جلدی سے گھر میں آئے۔ دروازہ کھولا، دائی نے، آئے، حسن ملے، حسین دور رک گئے۔ ہمارے استاد پڑھ رہے تھے، قبلہ حافظ صاحب، سارے ملے۔ حسین نے کہا نہیں جاؤں گا جب تک اماں نہیں بلائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، انت فہنت ومدت یدیہا، زہرا کے کمر کے بند کھلے، ہاتھ بارا، کہا میرا کربلا کا غریب بیٹا، آ حسین، اماں
بلا رہی ہے. یہاں پہ میں کہوں گا مدینہ تھا. زہرا کا میت جب حسین اماں کے میت پہ آئے اور رونا شروع کیا, عاطف غیبی کی آواز آئی, ماں کی میت سے جدا کرو. مالے اعلی ہل رہا ہے, حوران نے عبادت روک دی ہے, ملائکہ گریہ میں ہے. بڑے پیار سے علی نے حسین کو ماں سے جدا کیا. یہاں میت بطول کا تھا اور رونے والا حسین تھا. بڑے پیار سے علی نے جدا کیا. تھوڑا کربلا میں آئے, میت حسین کا تھا اور میت پہ آنے والی ان کی بیٹی تھی. بابا کو ملنے کے لیے آئی, میت سے اٹھانے والا شیمر تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.